بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکے میں ابو لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ میں واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم ابن عاص، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پینگ دیتے، کبھی صحن میں کانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیاں پر غلاظت پینگ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن نے یہ تو مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا۔ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سری بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دورانی سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مجھے خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور پڑاؤ ڈال کر سوئے رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔